اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلك الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون۔ اللہ رب العزت کے وحدانیت کے بہت سے علامات، بہت سے نشانیاں، بہت سے دلائل موجود ہیں، اور یہ جو کائنات ہے اس کے پیدائش میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہو نہیں۔ اور یہی بات، یہی عقیدہ مشرکین مکہ کا بھی تھا کہ یہ جو پہاڑ ہے، آسمان ہے، زمین ہے، اور یہ سورج ہے، ستارے ہیں، چاند ہے، یہ کس نے بنائے ہے؟ اللہ نے۔ ان کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ تو پھر سورج کو اتنا چمکدار بنایا، سراپا نور بنایا، چاند کو سراپا نور روشنی بنایا، تو یہ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ تو یہ بڑے بڑے مخلوقات کو اللہ رب العزت نے بنایا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ باقی جتنے بھی اعمال ہوں گے اور یا دوبارہ زندگی قیامت والے دن، یہ کون کرے گا؟ اللہ رب العزت۔ هو الذی، اس آیت میں ایک تو توحید بیان ہو رہا ہے، دوسرا اگر یہ سال، مہینہ، دن، ہفتہ، یہ ہم کس سے معلوم کرتے ہیں؟ سورج سے اور چاند سے۔ سورج سے اور چاند سے۔ ہم کہتے ہیں یہ شمسی سال ہے، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، اور یہ قمری سال ہے، محرم، الحرام، ربیع الاول، ربیع الثانی، اور یہ ہفتہ ہے، یہ مہینہ ہے۔ 2 لاکھ روپیہ دو 3 مہینے بعد دے دوں گا، تو اب 2 لاکھ روپے تو لے لیے، اب 3 مہینے کیسے پورے ہوں گے؟ تو یہ سورج اور چاند اور یہ دن اور رات کا عدل نہ بدلنا، اس کی وجہ سے ہم یہ حساب کتاب معلوم کرتے ہیں، تاریخ بدلتا ہے۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعل الشمس، جس نے بنایا سورج، ضیاء، سراپا نور، سراپا روشنی، والقمر نورا، اور چاند سراپا روشنی، وقدرہ، منازلہ، اور مقرر کر دیے اس کی منزلیں۔ ان دونوں کی منزلیں کیا ہے؟ مقرر ہے۔ سورۃ یاسین میں کس طرح ہے کہ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا، چاند سورج کو اس طرح دن رات سے پہلے نہیں آ سکتی، اور رات دن سے، اور دن رات سے پہلے نہیں آ سکتے۔ ہر ایک اپنے مدار میں صحیح صحیح چلتے ہیں، ہر ایک اپنے مدار میں صحیح صحیح چلتے ہیں۔ تو وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اس کی منزلیں مقرر کر دی، اللہ رب العزت نے اس کی منزلیں مقرر کر دی۔ کیوں؟ لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم سمجھ لو، عدد السنین، سالوں کا حساب، سالوں کی گنتی، والحساب، اور حساب کی گنتی، یہ تم کیا کر لو؟ سمجھ لو۔ اچھا، یہ اتنا بڑا سورج، چاند، سیارے، ستارے، زمین، آسمان، پہاڑ، دریا، یہ جنگلات، یہ فضول بنائے، تو ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ رب العزت نے اس کو بے فائدہ نہیں بنایا، اللہ رب العزت نے اس کو بے پیدا نہیں کیا۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، اور تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتوں کو تاکہ قوم سمجھ لے، لقوم یعلمون، جو قوم سمجھتی ہے تاکہ وہ اس کے اندر نشانیاں تلاش کرے۔ اور سب سے بڑی اس آیت سے کیا واضح ہو رہا ہے؟ اللہ کی توحید۔ یہ اللہ کی توحید پر کیا کرتا ہے؟ دلالت کرتا ہے۔ تو جب ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ ان تمام چیزوں میں
اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے پیدائش میں، تو پھر ابھی کیسے اپنے ہاتھوں سے ایک چیز بنا لیا، سامنے رکھا، شیشے میں بند کیا یا کپڑوں پر ڈال دیا اور صفائی کرنے لگے اور ایک وقت مقرر کیا اس کے سامنے سجدہ کر رہے، تو اس کو وہ پنجابی میں یا پتہ نہیں اردو میں کہتے مت ماری گئی، یعنی ان کی عقل کام نہیں کرتی۔ ایک راستے پہ چل رہا ہے، ایک جوتا ڈھونڈ لیا، دوسرا جوتا مل نہیں رہا، اس کو لے آیا ایک گھر میں شیشے میں رکھ لیا اور کہتا ہے یہ میرا خدا ہے۔ کسی نے وہ آٹا گوندھ دیا، اس سے کوئی چیز بنا لیا موم سے اور لکڑی سے، پتھر سے، اور بعض نے تو کہا کہ یہ درخت بہت پرانا ہے، یہ کوئی عام درخت نہیں ہے، یہ مقدس درخت ہے، یہ مقدس کیا ہے، اور اس کا پوجنا شروع کر دیا۔ بعضوں نے جانوروں میں سانپ، یہ دیکھو یہ خدا ہے، بچھو یہ خدا ہے، گائے یہ خدا ہے، بھینس یہ خدا ہے، یعنی جس کو جو سمجھ آیا اس نے اس کو اپنا خدا بنا لیا۔ اور چلو بعض نے تو یہاں تک کہا کہ ایک ایک بت پہ بھی بس نہیں کیا، ایک ایک خدا پہ بس نہیں کیا، بلکہ انہوں نے شر کے لیے علیحدہ خدا بنا رکھا ہے اور اچائی کے لیے، خیر کے لیے علیحدہ خدا بنا رکھا ہے۔ دن کا یہ علیحدہ خدا ہے، رات کا علیحدہ خدا ہے، بارش کا علیحدہ خدا ہے اور سورج کا علیحدہ خدا، اور اس طرح بیٹے دینے والا علیحدہ ہے اور بیٹی دینے والا علیحدہ، زندگی دینے والا علیحدہ ہے اور موت دینے والا علیحدہ۔ اچھا، قرآن مجید میں یہ آیت ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر زمین اور آسمان اور اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو یہ نظام درہم برہم ہو جاتا، یہ نظام کیا ہو جاتا، کسی مسجد میں دوسرا امام ادھر کھڑا کر دوں، یا تو وہ میرا دان توڑ دے گا یا میں اس کو توڑ دوں، یا کوئی مینیجر کسی اور کو مینیجر کے ساتھ بیٹھاؤ، ڈائریکٹر کو ڈائریکٹر کے ساتھ، صدر ایک اور صدر کی کرسی لگا لو ساتھ، اس طرح چیف جسٹس کے ساتھ کسی اور چیف جسٹس کی کیا کرو، کرسی لگاؤ، تو پھر اللہ رب العزت جو تمام کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کے لیے کیسے شریک بناتے ہو؟ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔